اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو بے باک انداز میں ظلم اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو باقی رکھنا، مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ ہمارے چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے چینل کی مدد کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج بدھ کا دن ہے اور آئندہ کل یعنی جمعرات کو رات 9 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے۔ تو آئندہ کل جو بیان ہوگا، ایک دن پہلے ہی ہم اس کے ٹاپک کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تو کل کے ٹاپک اور کل کا عنوان ہے محرم الحرام کی فضیلت، اس کا احترام، اس میں کرنے والے کام اور کرنے والی جہالتیں جو لوگ کرتے ہیں۔ محرم کتنا اہم مہینہ ہے، کیا اس کی فضیلت ہے، کیا اس کا احترام ہے، اور امت کتنی غلط چیزیں کرتی ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر آئندہ کل رات 9 بجے اسی چینل پر ہوگا۔ پوری فیملی کے ساتھ آپ اس بیان کو ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں کو بھی اس بیان کو دیکھنے کی دعوت شیئر کریں۔ ناظرین، اسرائیل کو لے کر 2 بڑی خبریں پھر آ رہی ہے۔ جی ہاں، عدالتی اصلاحات کے خلاف اسرائیلی حکومت، بنجامن نیتن یاہو کی حکومت جو عدالتی اصلاحات میں ترمیم کرنا چاہتی ہے، اس کے خلاف اسرائیل میں پھر آندولن، پھر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ 7 افراد کو گزشتہ کل گرفتار کیا گیا۔ تل ابیب میں اسرائیلی وزارت دفاع کا گھیراؤ بھی لوگوں نے کیا۔ اب اس احتجاج میں خواتین بھی پیش نظر آ رہی ہے۔ اسرائیل میں گزشتہ کل وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے عدالتی اصلاحات کے منصوبے کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ حزب اختلاف اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کا مقصد عدلیہ کو کمزور کرنا اور سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم کرنا ہے۔ خیر، ایک خبر یہ بھی آ رہی کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو دورہ امریکہ کی اجازت مل گئی۔ وہیں پر یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوج میں حکومت کے خلاف بغاوت کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں۔ حکومت کے احکامات ماننے سے فوج انکار بھی کر سکتی ہے۔ تل ابیب میں عسکری ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی فوج حالیہ ہفتوں میں بغاوت کی ایک ایسی حالت دیکھ رہی ہے جو بیرون ملک دیکھتی ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ بنجامن نیتن یاہو کے اس صورتحال پر تردید اور دھمکیاں صورتحال کی سنگینی کو مزید بڑھا رہی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ رجب طیب اردوگان کا سعودی عرب دورہ شروع ہے۔ ولی عہد سعودی عرب
ایسے ہی ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان، ان دونوں کے درمیان مفاہمت ناموں پر دستخط بھی ہوئے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ترک صدر رجب طیب اردگان نے جدہ میں گزشتہ 2 دن پہلے یعنی پیر کو باضابطہ بات چیت کی، جہاں انہوں نے مختلف شعبوں پر محیط کئی 2 طرفہ ایگریمنٹس پر سگنیچرز کی نگرانی کی۔ دونوں فریقوں نے یعنی دونوں ملکوں نے توانائی، دفاعی صنعت، تحقیق اور ترقی کے شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ سعودی عرب نے ترکیہ کی دفاعی کمپنی کے ساتھ 2 ایگریمنٹس پر سگنیچر کیے ہیں۔ مملکت کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے منگل کے اوائل میں ایک ٹویٹ میں کہا کہ وزارت دفاع اور ان دونوں کے درمیان 2 حصول کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں، جس کے تحت وزارت ڈرونز حاصل کرے گی۔ یعنی خیر، رجب طیب اردگان کا سعودی عرب کا دورہ کافی زبردست رہا ہے، اور خبریں یہ بھی آ رہی کہ سعودی ولی عہد نے خود گاڑی چلا کر ترک صدر رجب طیب اردگان کو ان کی قیام گاہ تک پہنچایا۔ لندن سے ایک بڑی اچھی خبر ہی ہم اسے سمجھیں گے اور کہیں گے کہ لندن سے خبر آ رہی ہے کہ لندن کے انٹرٹینمنٹ کمپلیکس میں مسجد بنے گی۔ ایک ارب پتی مسلمان نے اس کی اجازت بھی حاصل کر لی ہے۔ سینٹرل لندن کے مشہور انٹرٹینمنٹ کمپلیکس میں اب مسجد تعمیر کی جائے گی۔ برطانوی ارب پتی مسلمان آصف عزیز نے اجازت نامہ حاصل کر لیا۔ آصف عزیز لندن میں 3 منزلہ مسجد تعمیر کریں گے، جس میں اسلامک سینٹر بھی شامل ہوگا۔ مسجد میں تقریباً 400 نمازی نماز ادا کر سکیں گے۔ ڈیلی میل کے مطابق اس جگہ پر پہلے میٹرو سینما قائم تھا، جو 2006 میں بند ہو گیا تھا۔ اس کی جگہ اب مسجد تعمیر کی جائے گی۔ اس جگہ پر پہلے 1000 نمازیوں کی گنجائش والی مسجد بنانے کی تجویز بھیجی گئی تھی، تاہم 2020 میں اس پر مقامی افراد کی جانب سے اعتراض کیے جانے پر یہ منصوبہ روک دیا گیا تھا۔ تاہم مئی کے مہینے میں ویسٹ منسٹر کونسل کی جانب سے 400 کے قریب نمازیوں کی گنجائش والی مسجد کی اجازت دے دی گئی ہے، جس کے بعد اب یہاں پر مسجد تعمیر کی جائے گی۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، پڑوسی ملک افغانستان کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے، اور امریکہ کا ایک بیان آیا ہے طالبان کے لیے یعنی افغانستان حکومت کو کہ طالبان افغانستان کو دہشت گردوں کی پناہ گاہ نہ بننے دیں۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افغان طالبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ افغانستان کو دہشت گردوں کی پناہ نہ بننے دے۔ پریس بریفنگ کے دوران ترجمان امریکی وزارت خارجہ نے ایرانی پولیس کی رپورٹس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حجاب پہننے کے لیے زبردستی پابند کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لگتا ہے ایران حکومت نے حالیہ احتجاج سے کچھ نہیں سیکھا، یقین رکھتے ہیں کہ کہیں بھی خواتین اور بچیوں کو مرضی سے حجاب پہننے کی اجازت ہونی چاہیے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت مکہ المکرمہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر کچھ اس طریقے سے کہ غلاف کعبہ کو مسجد الحرام تک لے جانے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ نئے غلاف کعبہ کو تبدیل کرنے کے لیے اسے مسجد الحرام تک ٹرکوں کے ذریعے منتقل کرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق غلاف کعبہ کے نقل و حمل کے لیے ٹرکوں کا انتظام کیا گیا ہے، جن پر غلاف کو حفاظتی اقدامات کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اس حوالے سے عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ غلاف کے مختلف حصوں کو ٹرکوں پر رکھنے کے بعد انہیں مسجد الحرام لے جایا جائے گا۔ عرب میڈیا کے مطابق اس حوالے سے ٹرکوں کی تیاری اور حفاظتی اقدامات کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو 1 محرم الحرام کو تبدیل کیا جاتا ہے، یعنی آج وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اس حوالے سے ساری تیاریاں مکمل کر دی گئی ہے اور 15 افراد کو خصوصی تربیت بھی دی گئی ہے۔ اس حوالے سے
किस्वा फैक्ट्री की इंतजामी ने बताया कि गिलाफ काबा पर लिखी कुरानी आयात को सोने और चांदी के धागों से बुना गया। किस्वा फैक्ट्री की इंतजामी के मुताबिक गिलाफ काबा की तैयारी के लिए 120 किलोग्राम सोना, 100 किलोग्राम चांदी और 670 किलो रेशम इस्तेमाल किया गया है।